السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج اپوزیشن کے رہنماؤں کی لاہور میں بیٹھک ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ اس بیٹھک میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کہیں نہیں جائے گی، اور اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس وقت الیکشن اتحادیوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر آپ پچھلے چند دن کے واقعات دیکھیں، جس طرح ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف نے 20 میں سے 15 نشستیں جیتی، جس کو آج سعد رفیق صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ 38% ہمارے ووٹ بڑے ہیں۔ جی، آپ کے ووٹ 38% بڑے ہیں، لیکن یہ 20 نشستیں جن میں وہ تمام آزاد امیدوار موجود تھے جو پہلے آزاد لڑے، ان کے مقابلے میں تحریک انصاف بھی تھی، ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون بھی تھی۔ 11 نشستوں میں سے 7 سے 8 نشستیں ایسی ہیں جہاں مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پہ تھی۔ آپ نے ان آزاد امیدواروں کو ٹکٹ دیا، وہی آزاد امیدواروں کا ووٹ جمع مسلم لیگ نون کا ووٹ اکٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے تو اس بنیاد پہ زیادہ بہتر اعداد و شمار اکٹھے ہوں گے کہ ان دونوں کے ملا کے ووٹ پہلے کتنے تھے اور اس الیکشن میں آپ کو ملا کے کتنے ووٹ پڑے ہیں، کیونکہ اس الیکشن میں آپ کے ووٹ اس تناسب سے کم ہوئے ہیں، بڑے نہیں ہیں۔ دوسرا، سٹاک مارکیٹ آج 1000 پوائنٹس کے قریب گری، ڈالر 6 روپے کے قریب چڑھ گیا، اور یہ سب سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں کو سوٹ نہیں کرتا، لیکن ملک کو سیاسی عدم استحکام سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ جتنا سیاسی عدم استحکام ہوگا اتنا اس معیشت پر بوجھ پڑے گا، جس کے بارے میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے۔ جن ممالک میں ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، پاکستان شاید ان میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہے۔ فیصلے پہلے کہتے تھے کہ ہم نے سیاست قربان کی، حکومت لے لی ملک بچانے کے لیے۔ یہ بار بار یہ کچھ کیسز، کچھ ڈیلیں اس لیے کی گئیں، اس وقت کا خیال تھا عمران خان ختم ہو گئے، ان کی سیاست ختم ہو گئے، ہم آئیں گے، ظاہر عمران خان بالکل ہی ختم ہو جائے گا، تھوڑی بہتری اگر آئے بھی لیکن لوگ ہمیں ویلکم کریں گے۔ یہ اس وقت کی سوچ تھی، اور سب سے بڑا مسئلہ کیسز، جو یہ نیب کی جو قانون سازی ہے اس میں تبدیلیاں کی گئیں، جس کے بارے میں سعد رفیق صاحب نے آج کہا کہ سپریم کورٹ اس ڈومین میں نہ آئے، یہ ہماری ڈومین ہے۔ بات درست بھی ہے، قانون میں تبدیلیاں تو ظاہر ہے ذاتی مفادات کے لیے کی گئی ہیں، لیکن ہے یہ سیاستدانوں کی لیجسلیچر کی یعنی مقننہ کی ڈومین ہے۔ اس کے اندر ٹھیک یا غلط، ظاہر ہے ہم تو پہلے کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لارجر کنسنسس کے ذریعے تبدیلیاں کرنی چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی آپ تبدیل ضرور کریں جس میں آپ کہیں کہ یونیفارمٹی آنی چاہیے، گرفتاری کا وقت سب کا ایک جیسا ہو، حکومتی ہو یا اپوزیشن کا۔ اگر گرفتار کرنا ہے تو اس کو انکوائری کی فیس پہ کرنا ہے، آپ نے اس کو ریفرنس کے ٹائم پر کرنا ہے، کیس چلتے وقت کرنا ہے، کس ٹائم گرفتار کرنا ہے اس کو سٹینڈرڈ کر دے، تاکہ کل کو یہ بحث نہ کر سکے کہ ہمیں گرفتار سیاسی وکٹمائزیشن کی وجہ سے کیا گیا، تاکہ جو بھی اس جگہ پہنچے اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن جس قسم کی تبدیلیاں کی گئیں اس سے تو اب کوئی کیس نیب کا بننا تقریباً ناممکن ہو گیا، اور ثابت کرنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل۔ ہمارے ساتھ لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب موجود ہیں، شروع ان سے کریں گے۔ ہمارے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، عارف حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور منیف فاروق صاحب بھی ہیں۔ لیکن میں راجہ ریاض صاحب سے شروع کر لوں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام کاشف بھائی، خیریت سے ہیں راجہ صاحب؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ بالکل سر، ایک تو آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہونے پر بڑا اعتراض ہے کہ آپ جس جگہ لیڈر آف دی اپوزیشن، کیونکہ آپ خود یہ کہہ چکے کہ میں نے اگلا ٹکٹ مسلم لیگ نون کا لینا ہے، اس کو بنیاد بنا کے عمران خان صاحب ہر تقریر میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب لیڈر آف دی اپوزیشن جس اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب ہوں گے وہ اسمبلی میں اپوزیشن کیا ہے، وہ اسمبلی کیا ہے، اور اس الیکشن کے بعد بھی لینا ہے۔ تو میں عمران خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسمبلی میں آ جائیں، میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہ اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کریں، میں ان کو ویلکم کروں گا، انہیں خوش آمدید کہوں گا، میں استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، ان کا حق بنتا ہے، وہ ان کی بڑی جماعت ہے، ہم تو ان کے صرف 20 لوگ ہیں جو ان سے ناراض ہیں، باقی لوگ تو ان کے ساتھ ہیں۔ تو جیسے ہی وہ اسمبلی میں آئیں گے اپوزیشن لیڈر بنیں گے، کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، وہاں پہ اسمبلیوں کو وہ چلا رہے ہیں، وفاق میں وہ اپوزیشن میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، غرور ان میں اتنا زیادہ ہے، انا ان کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، سیاستدانوں سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں،
ملک اس وقت شدید معاشی بحران سے گزر رہا ہے. سر یہ اب اس پہ ذرا سر راج صاحب شدید انہوں نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں سب سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں اور ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ اس معاشی بحران کو جو آیا ہے اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پہ ہے اور ان کی غلط فیصلوں کی وجہ سے معاشی بحران آیا ہے. میری بات سنیں, یہ اس میں بہت سارے ویوز ہیں راج صاحب, اس کے اوپر نہیں جاتے کیونکہ ویو یہ بھی ہے کہ اگر جلدی IMF کے پاس چلے جاتے, جو الزام آپ جب حکومت میں آئے تھے 2018 میں, الزام عمران خان صاحب پر لگتا تھا کہ آپ IMF کے پاس جلدی چلے جاتے, مشکل فیصلے کرتے تو معیشت جو اس وقت ٹیل سپن میں آئی اب بھی نہ اس وقت نہ آتی اور اب بھی نہ آتی. ایک سمپل بات تھی, IMF کے پاس جانا تھا, ان کی کنڈیشنز پوری کرنی تھی. خیر معیشت کی طرف نہیں جاتے کیونکہ یہ ذرا تھوڑی سی سلپری سلوپ ہے. ایز اور لیڈر آف دی اپوزیشن, سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے یہ اس وقت آپ معیشت کی حالت دیکھ رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ IMF کے اگریمنٹ کی خبریں آنے کے باوجود اسٹاک مارکیٹ سپن میں ہے. 1000 پوائنٹ آج گری, 700 کے قریب کل. ڈالر آپ دیکھ لیں کیسے اوپر آسمانوں پہ چڑھ رہا ہے اور روپیہ گری جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے, کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر آپ یہ کہیں گے کہ اس وقت حکومت کو ریزائن کرنا چاہیے ریزلٹس کے بعد جو پنجاب میں آئے ہیں, تاکہ اگلے الیکشنز ہوں, ایک حکومت آئے وہ مستحکم معیشت کے لیے مشکل فیصلے کرے, اس کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ جی 6 مہینے رہ گئے یا سال رہ گئے الیکشن؟ کاشف بھائی, میں کسی صورت اس چیز کو پسند نہیں کرتا اور غلط سمجھتا ہوں. اسمبلی کا ٹرنیور پورا ہونا چاہیے چاہے کسی کی حکومت ہو, مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ حکومت کس. سر لیکن پچھلی اسمبلی کا ٹینیور تو پورا کرنا, آپ حکومت کو تو آپ نے ٹینیور پورا کرنے نہیں دیا پچھلی اسمبلی میں, آپ لوگ ہی جا کے دوسری سائڈ پہ بیٹھ گئے تھے. نہیں, ہم نے تو ٹینیور بالکل عدم اعتماد لانا ایک آئینی حق ہے, وہ ہم نے تو نہیں کوئی ان کے خلاف ووٹ ڈالا. سر آپ لوگ نہ ہوتے تو عدم اعتماد نہیں آتی راجہ صاحب, آپ بھی جانتے ہیں یہ بات نا, یہ تو سمپل سی بات ہے. عدم اعتماد کیسے ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو دکھا کے تو انہوں نے اتحادیوں کو چھوڑ کے چلے گئے. راجہ صاحب آپ لوگوں کو دکھا کے ملا کے انہوں نے اتحادیوں کو توڑا ہے. ہم نے کوئی عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا کسی جگہ پہ, ہم نے عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا. ان کے اتحادی ان کو چھوڑ کے گئے ہیں. انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ جو جھوٹے وعدے کیے, جو رویہ اختیار کیا, جس طرح فرعونیت کی, جس طرح غرور کیا اور جس طرح ان کو اگنور کیا, اس وجہ سے وہ سارے کے سارے چھوڑ کے چلے گئے, کوئی ایک بھی ان کے ساتھ نہیں رہ گیا. تو یہ خان صاحب اکیلا, پتہ نہیں ان کی نفسیاتی کیا مسئلہ ہے, کیا ان کو کسی ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے کہ یہ کسی کے ساتھ. ان کی تقریر سن لے, کبھی انہوں نے اپنی پارٹی کے کسی آدمی کا نام نہیں لیا. لوگ لاکھوں کروڑوں لگا کے ان کا جلسہ کراتے ہیں, کبھی کسی جلسے کرانے والے کا نام نہیں لیا, شکریہ ادا نہیں کیا. چھوٹے چھوٹے مسئلے معیشت تباہ ہو رہی ہے, حالات کچھ اور ہیں, آپ کو عمران خان صاحب کے جلسوں میں نام لینے کی پڑی ہے. اس وقت بڑا, میں نے آپ سے کہا, کیا آپ مطمئن ہیں جس طرح حکومت چل رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں, حکومت کو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اپنے معاملات کو درست کریں. مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے, ڈالر کا اسی ایشو پہ آپ چھوڑ کے گئے حکومت کو, جس ایشو پہ آپ نے عمران خان کی حکومت کو چھوڑا تھا کہ دیکھیں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے, آج مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے اس سے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو مشورہ دیں گے. ہم نے عمران خان کو سب سے پہلے اس لیے چھوڑا تھا کہ انہوں نے ہماری عزت نہیں کرتے تھے. انہوں نے انتظامیہ کو, ہمارے حلقے میں, ہمارے شہروں میں انتظامیہ کو کہا تھا کہ MPMN اس کے کام نہ کریں, ان کی کوئی عزت نہ کریں. ہم نے سب سے پہلے جو سٹینڈ لیا تھا, 2.5 سال پہلے میں نے سٹینڈ سب سے پہلے لیا تھا جہانگیر ترین کے ساتھ. آپ مجھے دیکھتے رہے سر, لیکن آپ نے اسی وقت میرے پروگرام میں آ کے کہا, یہ استعفیٰ دینے سے 6 مہینے پہلے کہا کہ میں عمران خان کا سپائی ہوں, میں تحریک انصاف چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہا. 6 مہینے پہلے یہاں بیٹھ کے کہا تھا, جب آپ میں نے تو آج تک تحریک انصاف نہیں چھوڑی. میں نے تو آج بھی تحریک انصاف میں ہوں, تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہا ہوں. اگلا ٹکٹ راجہ صاحب, اگلا ٹکٹ تحریک انصاف دے گی تو لیں گے یا نون لیگ کا لیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تحریک انصاف کا ٹکٹ لے کے. نہ میں نے ٹکٹ لینا ہے, نہ انہوں نے ٹکٹ دینا ہے, نہ میں نے ٹکٹ لینا ہے. نون لیگ کا ٹکٹ لیں گے راجہ صاحب؟ میں وقت آنے پہ, جی نون لیگ کا ٹکٹ لیں گے؟ نہیں, میں وقت آنے پہ فیصلہ کروں گا. یہ فیصلہ تو آپ نے یہ فیصلہ مجھے خود سنایا تھا جب آپ سندھ ہاؤس میں میرے ساتھ بیٹھے تھے. انٹرویو میں آپ نے کہا تھا میں اگلا الیکشن نون لیگ سے لڑوں گا. دیکھیں, اگلا الیکشن آنے کے وقت پہ میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے کس جماعت سے الیکشن لڑنا ہے, آزاد لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. یہ میرے
کیونکہ میں 60 سال میں ہر آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے تو میں 62 کا ہو گیا ہوں، تو میرا بھی حق ہے سر کہ یہ میں مشورہ پھر آپ retirement شہباز کا صاحب، اعلان بھی میاں کر سکتا صاحب، ہوں۔ عمران خان، سب کو دیں مشورہ کہ جی آپ جب 70 سال کے ہو کے ریٹائر ہو جائیں اب وہ نہ ہو تو ضروری نہیں کہ میں وہ نہیں ہوئے تو میں نہ ہوں، میرے پاس چوائس ہے۔ سر لیکن آپ کو کیا یہ لگ رہا ہے راجہ صاحب کہ اگلا الیکشن نون کے ٹکٹ پر آپ نہیں جیت پائیں گے، اس لیے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں شاید الیکشن ہی نہ لڑوں، کیونکہ پہلے تو آپ نے کہا تھا نون سے لڑوں گا، ابھی ضمنی الیکشن دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو مصیبت ہی پہ جانی ہے۔ کاشف بھائی یہ چوائس ہے، جب اسمبلی ختم ہوگی میں تحریک انصاف کی ممبرشپ سے فارغ ہو جاؤں گا، اس کے بعد میں آزاد ہوں گا، پھر میرے پاس چوائس ہے میں آزاد الیکشن لڑوں، کسی جماعت کی طرف سے الیکشن لڑوں۔ ابھی اس وقت میں تحریک انصاف میں ہوں، عمران خان کی جماعت کی نمائندگی کر رہا ہوں اور عمران خان سے ناراض ہوں ان کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ انہوں نے جس طرح ہم ایم پی ایس کو ذلیل کیا ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کے خلاف اعلان بغاوت کیا ہے اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ خان صاحب کے غرور کی وجہ سے اچھا راج صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی 160 ایم این ایز تھے عمران خان صاحب کے، 160 سے زیادہ تھے، ان میں سے صرف 20 کے حلقوں میں انہوں نے فون کر کے کہا کہ ان لوگوں کو آپ نے کچھ نہیں کرنا، ذلیل کرنا ان لوگوں کو، باقی سارے تو اسی طرح کھڑے ہیں پارٹی کے اندر، اسی طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں پارٹی کو۔ سو لیٹس ناٹ گو دیر، مجھے آخر میں بتائیں آپ اس حکومت سے مطمئن ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح چلنا چاہیے اس حکومت کو، یا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن؟ میں نہیں مطمئن، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ضروری اقدام فوری طور پہ اٹھانے کیا شہباز شریف صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے سر؟ نہیں، میں تو ان کے ریزائن کا مطالبہ نہیں کرتا، میں انہیں یہ ضرور کہتا ہوں کہ مہنگائی کو کم کریں، ڈالر کو کنٹرول کریں، اسی طرح سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں ویسے آپ کو انٹرسٹنگلی آپ عمران خان کی حکومت میں مہنگائی تھی تو عمران کے خلاف آپ نے کہا اس کو ہٹائیں، لیکن ان کی حکومت میں سستی کریں، ان کی حکومت میں آپ کہتے ہیں ان کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے۔ آپ غریب آدمی کو ریلیف دیں، میں تو یہ بھرپور مطالبہ کرتا ہوں کہ غریب آدمی کو میکسیمم ریلیف دیں۔ اس وقت غریب آدمی کی 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ مشکل ہو چکی ہے اور شہباز شریف کا یہ فرض بنتا ہے۔ لیکن راج صاحب آپ بڑے عرصے سے سیاست میں آپ کے ساتھ 20 سال سے تقریباً انٹریکٹ کر رہا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، یہ سب اب کہہ رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا یہ معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی، وہ آئے گا۔ دیکھیں آپ پنجاب چلا گیا، اب آپ کو پتا ہے مزید عدم استحکام بڑھے گا۔ کیا الیکشن آپ کا خیال ہے راستہ ہے، یا آپ کے خیال میں الیکشن راستہ نہیں ہے استحکام لانے کا؟ راستہ صرف ایک ہے کہ عمران خان سب سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں، سب پاکستان کے سیاستدان اکٹھے بیٹھیں، ایک میز پہ بیٹھیں، جو فیصلہ ملک کے مفاد میں ہو وہ کریں۔ اگر عمران خان سارے سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تو میں سمجھتا ہوں عمران خان اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اس ریاست کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے اور انہیں اسمبلی میں آنا چاہیے۔ اگر سارے سیاستدان ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے، جن میں عمران خان کا ہونا ضروری ہے، یہ فیصلہ کریں کہ الیکشن ہونے چاہیے، اس سے ملک کی بہتری ہو سکتی ہے، نہیں ہونے چاہیے، اس سے ملک کی بہتری ہو سکتی ہے، ملک کی بہتری کا سوچیں، اس وقت اپنی سیاست کا نہ سوچیں، ریاست کی بہتری کا سوچیں، اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ دیں۔ سیاست ہوتی رہے گی اگر ملک رہے گا تو، ریاست رہے گی تو، ریاست کو بچانے کے لیے جو اس وقت معاشی حالات ہیں، جس طرح غریب بھوکا مر رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے سب ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں اور ریاست کی بہتری کے لیے فیصلے کریں۔ جو بھی فیصلہ وہ کریں ملک کے مفاد میں کریں، ملک کی بہتری کے لیے کریں، اسی میں ہی پاکستان کی بہتری۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب، مزید بات کروں گا آپ سے، لیکن آج بڑی ڈیولپمنٹ آ گئی کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، تو اس وجہ سے میں ذرا اپنے دوستوں سے اس کا ویو لے لوں کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، عارف بھٹی صاحب ہیں، منیب فاروق صاحب۔ بھٹی صاحب، آج جو سیاسی عدم استحکام کی بات ہو رہی ہے، بھٹی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ آپ کے خیال میں حکومت کو چلنا چاہیے؟ عارف بھٹی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف صاحب، جتنی دیر یہ حکومت رہی مجھے خدشہ ہے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ خیر کرے، ایک سازش کے ساتھ ملک کو اس سٹیج پہ لایا جا رہا ہے، سری لنکا کے قریب پہنچا دیا گیا ہے سازش کے تحت، اور اس کے تانے بانے پاکستان میں بھی ملتے ہیں۔ یہ اتفاقاً ڈالر بہت ہائی اوپر نہیں جا رہا، یہ پیٹرول اور گیس کی قیمت، بجلی کی قیمت اتفاقاً نہیں جا رہی۔ یہ کسی اور ملک میں بہت عرصہ پہلے یہ ڈیزائن اسکرپٹ لکھا گیا تھا،
اسی کے تحت رجیم چینج کے تحت اس حکومت کو عمران خان کی تبدیل کروایا گیا، اسی کے تحت یہ حالات اتنے لائے جا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے فوری طور پر الیکشن نہ کروائے، فوری طور پر الیکشن نہ کرایا، میں سیاسی استحکام نہ آیا، تو یہ ملک ہی خطرے میں جا رہا ہے۔ میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے، اللہ خیر کرے۔ کاشف صاحب یہ بتائے، اللہ رحم، میں نے عرض کیا جو آپ نے بتایا لاہور میں سارے اکٹھے ہوئے، نون لیگ کے علاوہ منیب صاحب بہت بڑے سپر سٹار اینکر ہیں، آپ کی وجہ سے مجھے ان کو بھی سلام کرنے کا موقع مل گیا ہے، محسن داوڑ، ایم کیو ایم، جمعیت علماء اسلام، اے این پی، کوئی ایک بتائیں جماعت جو لاہور میں ایک کونسلر بھی اپنا منتخب کر سکے۔ یار کین یو امیجن کہ صرف چند اربوں روپے کے کیس بچانے کے لیے آپ ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہے ہو؟ یار ایک کونسلر نہیں آپ کروا سکتے لاہور میں، جو سیاسی جماعتوں کا ایک گروپ وہاں کھڑا تھا۔ اس سے زیادہ تو ایک بندر تماشا لگائے تو وہ دیکھنے آ جاتے ہیں لوگ سوبر، جن کی صاحب رائے ہوتے ہیں، جن کی لوگ سنتے ہیں۔ منیب صاحب مسکرا رہے ہیں، میرا ملک لوٹ رہا ہے۔ میں منیب صاحب سے پوچھا تھا بٹی صاحب، جو آج اکٹھے ہوئے ہیں، نہیں صرف 3 سیکنڈ ٹھہرے تھے، تو سپر سٹار اینکر کے لیے بڑا مشکل ہے آپ کا فیس کرنا۔ ایک تو یہ سارے کہتے تھے یہ الیکشن اسمبلی حرام ہے 2018 کی، آرمی چیف ریزائن دے، ڈی جی آئی ایس آئی ریزائن دے، یہ ڈھونگ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، استعفے دو۔ آج اسی کو ایک اور سال چلانے کے لیے تاکہ غیر ملکی ایجنڈا پورا ہو، میری سمجھ سے بالا ہے۔ اب دونوں صاحب رائے آپ کے پاس بیٹھے ہیں، میں منیب فاروق صاحب، یہ فیصلہ اتحادیوں کا پنجاب چلا گیا ایسا لگ رہا ہے، میں اس پہ بھی آؤں گا کہ کیا پنجاب میں بندے توڑے گئے، اگر جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے انڈیکیٹ کیا تو میں اس کے اوپر سیکنڈ سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں پھر کیا ہوگا، لیکن کوئکلی اگر آپ کے خیال میں الیکشنز حل ہے یا اس کا چلنا معیشت کو مستحکم کر سکتا ہے کہ نہ کہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب عارف حمید بٹی صاحب کو میں عرض کروں گا کہ نہ ہی میں کوئی سپر سٹار ہوں جی، مزدور آدمی ہوں، اور ویسے وہ میسج اب انہیں چیک کر لیں، وہ میرے میسیجز کا جواب نہیں دیتے، میں غریب آدمی ہوں، شاید وہ بٹی صاحب کو یاد نہیں رہا۔ بٹی صاحب جب آپ کے میسج کا جواب دیں یا آپ کی کال اٹھا لیں، یہ میرا مشورہ ہے آپ کو پٹرول غریبوں میں بانٹا کریں، کو آٹا شاٹا تقسیم کیا کریں۔ پٹی صاحب اگر تاڑا کام کر دیں تو بجلی دے چند یونٹ تسی صدقےش دے دیا کرو کہ میرے والوں 200 یونٹ بجلی صدقےش کسے نو دے دیا کرو۔ بس میں سر تھوڑی گل پھڑ لی ہوں، میں انج ہی کراں گا، بلکہ پہلے کوئی منت مان کے تو میں عارف حمید بٹی صاحب نو میسج یا کال کراں گا جی۔ بٹی صاحب بڑے مہربان ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، بڑے بھائی ہیں ہمارے۔ بات یہ ہے سر کہ میری جو اپنی ایک رائے ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر ایک تو ہے نا کہ ملک کا مفاد، ملک کی بہتری کس میں ہے، بہت معذرت کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں، لیکن ملک کا مفاد شاید کوئی نہیں ہوتا، یہ اپنا مفاد ہوتا ہے، سیلف سرونگ انٹرسٹ ہے جو کہ پاور پالیٹکس ہے۔ ملک کی بات بڑے بعد میں آتی ہے، ایوری بڈی ڈز پاور پالیٹکس۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں، خاص طور پر یہ جو وفاق کے اندر ایک مرکب ہے، اگر دیکھا جائے کسی بھی میرے خیال میں ایک سینٹی پریویل کرے تو یہ ملک پولیٹیکل انسرٹنٹی تو ایک وہ بعد میں آتی ہے نا، انسرٹنٹی ڈیولپ ہوتی ہے، پھر پرابلم ہو جاتا ہے۔ اس وقت ویسے ہی نیا الیکشن ہونا چاہیے اور الیکشن میں جانا چاہیے تھا، شروع میں آتے ہی چلے جانا چاہیے تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں جانا۔ اب آج کی جو سچویشن ہے، مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ہے جو کہ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، سب سے زیادہ سیاسی نقصان اگر کسی جماعت کو ہوگا میرے نقطۂ نظر میں غلط ہو سکتا ہوں، وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ ود ایوری سر آج ویسے آپ کو ایک اور بات آپ کی میں ایگری کرتے ہوئے، آج جتنی جماعتیں اس پوڈیم پہ بیٹھی تھی پریس کانفرنس کرنے، کسی کو کوئی فرق نہیں، سوائے ایم کیو ایم پروبیبلی جن کا کراچی میں ووٹ بینک ہے اور وہ بڑا ڈپلیٹ ہو رہا ہے، کسی اور کو they have nothing to lose ایگزیکٹلی apart from PMLN۔ سر کہ بات یہ ہے قائد صاحب کہ اگر آپ غور کریں، آپ کے بہت زبردست رابطے ہیں ہر جگہ پر، آپ لندن سے بھی بات کریں، وہاں پر بھی پی ایم ایل این کے جو آپ کے دوست ہیں ان سے بات کریں، آنیسٹلی بڑی سیریس ایک پرابلم اس وقت پی ایم ایل این کے اندر موجود ہے کہ بھائی یہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا کھے کھا لی، یہ جو کھے کھائی ہے اور مزید کھا رہے ہیں، اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے پی ایم ایل این کو۔ یہ یقین مانیں کہ جو 15 سیٹیں یہ جانا، میں حلقوں میں مختلف گیا ہوں، anybody could have predicted کہ پی ٹی آئی would score well یا اچھی ان کی سیٹیں آئیں گی، ہاں اتنا زیادہ چلے جائیں گے کہ بڑے بڑے برج گر جائیں گے، یہ واقعی کسی بٹی صاحب نے پریڈکٹ کیا تھا، ویسے آرے بٹی صاحب نے
اب میں بٹی صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں، اگر انہوں نے یہ کہا تھا میرے علم میں نہیں تھا، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا بڑا تگڑا مقابلہ، مجھے لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اچھے آرام سے 10-11 سیٹیں نکالے گی، وہ 15 پہ چلے گئے، وہ ایڈڈ ایڈوانٹیج ہو گیا، بڑے بڑے برج گر گئے، وہ اور ایڈڈ ایڈوانٹیج ہو گیا۔ پی ٹی آئی عمران خان اس وقت 2018 سے زیادہ پاپولر ہے اس وقت، جو عمران خان کی گراؤنڈ کے اوپر سچویشن ہے، 2013 سے بھی زیادہ پاپولر ہے۔ سر میں ایک بریک لے لوں، اجازت دیں، اگر اجازت ہے میں بریک لے لوں بٹی صاحب، اس کے بعد آپ سے شروع کروں گا۔ ایک بریک لے لوں، ایک بریک کے بعد آپ سے۔ ویلکم بیک ناظرین، ارشاد بٹی صاحب، عارف بٹی صاحب، منیف فاروق صاحب موجود ہیں۔ بریک میں اس امر پر کافی تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ پہلا پورا سیگمنٹ گزر گیا اور ارشاد بھٹی صاحب کو بولنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، لیکن اس لیے اب میں جاتا ہوں بریک کے بعد ارشاد بھٹی صاحب کی طرف۔ بھٹی صاحب جو پریس کانفرنس آپ نے سنی اور جس طرح کی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو سیاستدان ہیں، جیسے منیب نے کہا بالکل ٹھیک کہا، بڑے دل سے کہہ پاور پالیٹکس ہے، یہ اصول کی بات جب لوگ کرتے ہیں آپ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اصول کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بڑے اصولی لوگ ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ کیوں، کس کے کہنے پر، خود کہہ چکے ہیں دو ان کے وزراء یہ بات، خرم دستگیر صاحب اور کل پرسوں پریس کانفرنس میں میاں جاوید لطیف صاحب کہ جناب ہمیں تو ڈرایا گیا تھا کہ اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو وہ آ جائے گا، ہم نے تو اس وجہ سے حکومت لی ہے۔ اب کہتے نہیں جی ہم نے حکومت لی تھی ملک بچانے کے لیے۔ خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ یہ جو الیکشنز نہ ہونا اب پنجاب عمران خان کے پاس، کے پی عمران خان کے پاس، پہلے آپ نے اس کو زبردستی مار پیٹ کے ذریعے روک لیا تھا، کیا انسٹیبلٹی اب بڑھے گی؟ نہیں بولوں؟ اچھا رہنے دے تو میں عارف بھٹی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ نہیں بولے، آپ نے جو مجھے وقفے میں ایک خوشخبری سنائی کہ ہو سکتا ہے میں آپ کو اگلی، اس کا میں I'll make up for it by inviting you Thursday. میں تو اگلے 15 منٹ بھی چپ کر کے بیٹھنے کو تیار ہوں، اور جیلس منیب اور میرے جیلس بڑے بھائی عارف حمید بھٹی اور جیلس کاشف عباسی اور تمام قوم، آج میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور یہ آج نوٹ کیا جائے۔ اچھا اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ نے وہ 4 انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یقین کریں اس وقت کولیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے۔ تمام ادارے، تمام پولیٹیکل پارٹیز جب تک ایک پیج پر ہو کر نہیں اس معیشت کے بارے میں سوچیں گی، جب تک ایک پیج پر ہو کر وہ فیصلہ نہیں کریں گی جس کی اس ملک کو ضرورت ہے، تو یہ ہم ابھی کوئی ڈیفالٹ سے بچے نہیں ہیں۔ وہ ایک مشکل نام ہے ایل سیلواڈور، گھانا تیونس کے بعد پاکستان ہے۔ سری لنکا اللہ معاف کرے سارے فرار ہو گئے، صدر فرار ہو گیا، فلانا فرار ہو گیا، فلانا فرار ہو گیا، اللہ نہ کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو کام کرنے تھے انہوں نے، کام کیا کرنے تھے، سب کو اقتدار مل گیا، عمران خان ہٹ گیا۔ جن پر فرد جرم عائد ہونی تھی، جو ضمانتوں پر تھے، وہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور وزیر بن گئے۔ پاسپورٹ مل گئے جن کو ملنے تھے، نیب ختم ہو گیا، من مرضی کی الیکشن ترامیم ہو گئیں، نیب افسر جو ان کے مقدمے ڈیل کر رہے تھے وہ تبدیل ہو گئے۔ 1 نومبر کی تقرری رہتی ہے، اس پہ خدا کے لیے اس پہ فوکس نہ کریں، ملک پر فوکس کریں۔ کام جو کرنے تھے وہ آپ نے کر لیے۔ عمران خان کا صدارتی نظام آپ نے روک لیا، عمران خان کا آرمی چیف آپ نے روک لیا، عمران خان کو آپ نے ہٹا دیا، آپ نے کھٹیا کیا؟ اب یہ ہے، اب اس پہ خدا کے لیے کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پچھلوں پہ ٹھٹا کرتے تھے نا، اب ان کا سنیں، زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجلی کم استعمال کریں، چائے کم پئیں، کرپشن کے باوجود ملک ترقی کرتا ہے۔ اس کے بعد 2 اور بیانات خوبصورت مارکیٹ میں آئے ہیں۔ زیادہ جنہوں نے بچے پیدا کرنے ہیں وہ ان مسلمان ملکوں میں جائیں جہاں آبادی کم ہے، قادر پٹیل صاحب نے فرمایا، اور آگے مراد علی شاہ نے تو حد کر دی ہے۔ بلاول نے کہا تھا نا بارش آتا ہے تو پانی جاتا ہے، اور بارش زیادہ آتا ہے زیادہ۔ مراد علی شاہ نے کہا پورا مہینہ اگر تھوڑی تھوڑی بارش ہو تو پانی جمع ہی نہ ہو۔ تو اب الحمدللہ وہ علاقے بتا دیں، کراچی کے وہ علاقے بتا دیں کہ یہاں تھوڑی تھوڑی ہو، یہاں ہو ہی نہ، درخواست بھیج دینے تو اب خدا کے لیے اب ایک ہی حل ہے اس بات کا، اور وہ حل ہے فریش الیکشن۔ آپ نے جو بھی جیتے، جو بھی اسٹیبلٹی آئے گی، استحکام آئے گا، جو 5 سال کے لیے آئے، مشکل فیصلے کرے، ہاں، اور اس کو یہ پریشانی نہ ہو کہ یار سال بعد الیکشن۔ اور اب آج ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اے ٹیم لندن میں ہے، بی ٹیم ادھر پاکستان، مطلب اتنے برے مشکل میں مسلم لیگ نون نے بی ٹیم کے حوالے کیا ہوا ہے جو نہیں کر پا رہی۔
اور زرداری صاحب کھوئے ملائی والی وزارتیں لے کے علیحدہ ہیں, مولانا صاحب کھوئے والی وزارتیں لے کے علیحدہ ہیں. ان کو کیا لگے اب اللہ کے فضل سے نیب کا چیئرمین نہیں لگا سکے, گورنر نہیں لگا سکے, آئی جی نے جس کو وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں لگا سکے. تو یہ بڑے فیصلے نہیں کر سکیں گے. اس وقت مشکل ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے وہ ان سے بھاری ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. تو اب فریش الیکشن ہونے, اور اس مینڈیٹ یہ جو پنجاب میں الیکشن ہوئے اس کے بعد تو اگر اتنا ہی ہو جاتا کہ شہباز شریف ایک منہ دکھائی کہتے کہ میری پارٹی ہاری ہے, میں پارٹی صدارت سے ریزائن کر رہا ہوں, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے الیکشن کمپین چلائی تھی, میں ہار گئی ہوں, میں یہ نواز شریف کو, حمزہ شہباز کہتے ہیں میں نکل رہا ہوں, یہ ادھر سے ایون فیلڈ سے کہتے ہیں نہ آپ کی بڑی قربانیاں ہیں, آپ کنٹینیو کریں, ہماری آنکھوں میں اتنی دھول جھونک سکتے, دھول جیتے تو وہ بھی کافی, لیکن جو پارٹی عہدے نہیں چھوڑتے وہ ملک کیسے چھوڑ سکتے ہیں. یہاں پر تو انہوں نے کہا, میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے جواب میں انہوں نے کہا تھا مریم نواز شریف صاحبہ نے کہ ہماری نسلیں, ہماری ساری نسلیں تیار ہو رہی ہیں. اس کی وجہ انہوں نے کو غلط بتا دی کہ ملک کی خدمت کے لیے کہ نسل در نسل حکومت تو ہم نہیں کرنی ہے. مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا. میں اگلا سوال بڑا ضروری ہے, میں ذرا کوئک جواب مجھے اگر سارے دیں. بھٹی صاحب میں پھر چپ ہو گیا ہوں, یہ ذہن میں رکھیے. بڑی مہربانی. بھٹی صاحب, بھٹی صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہے, چودھری پرویز الہی صاحب آرام سے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے, یا جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں 8-10 بندے غائب ہوتے دیر نہیں لگتی وہ ہو جائے گا؟ رانا صاحب کی بات میں 1% بھی وزن نہیں ہے, 1%. مجھے اہم کانا بات لگی ہے, قابل احترام ہے, قابل عزت ہے. خود 2 ووٹوں پہ 15 یا 14 جماعتیں بلا کے پنجاب وفاق میں بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کے جانی دشمن. ادھر 10 سیٹوں کا فرق ہے, یہ روکنا ناممکن ہے. انہوں نے کہا 5 غائب یا اغوا کر لیے جائیں گے. میں اگر کاشف صاحب انہوں نے ملک کی مفاد میں نہ سوچا تو خون ریزی دیکھ رہا ہوں. اب مجھے بتایا نا 17 کو آپ نے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ فیئر الیکشن نہیں ہوئے. عمران خان نے کس کو ہرایا ہے؟ 14 جماعتوں کو, وفاقی حکومت کو, صوبائی حکومت کو, طاقتور حلقوں کو, الیکشن کمیشن کو. اور اب بھی میں چیلنج کر رہا ہوں 12 سے 10,000 ووٹ ڈلوایا گیا ہے نون لیگ کو ہر حلقے میں. 4-5 بجے تک تھا کہ RO کے ذریعے کچھ کیا جائے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے کی بہتری ہوئی نہیں ہوا. لیکن اگر اب یہ نہیں جائیں گے, دیکھیں پہلے آپ نے امین گنڈا پور کو کر دیا, اب عثمان بزدار جیسا نوٹ کماؤ والا وزیر اعلیٰ نہیں ہے جس بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. 80% وہی بیوروکریسی ہے جنہوں نے عمران خان پہ تشدد کیا ہے جو عثمان بزدار کے دور میں تھی. 80 سے 90% یہ چیک کرا لیجئے گا. اب پرویز الہی آیا ہے, پرویز الہی صاحب ان کی ناکوں سے لکیریں نکلوا دیں گے. جو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے تھے نا یہ 5 میں غائب کر لوں گا, میں فلاں کر لوں گا. پنجاب چلتا ہے پولیس اور پٹواری سے, اور پرویز الہی کو ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. یہ بہت زیادہ ٹکراؤ ہوگا. یہ ان کو گرفتاریاں جو انہوں نے عمران خان پہ 13 پرچے کیا, خدا کا واسطہ ہے حالات کی مناسبت سے ملک میں صاف شفاف الیکشن کرائیں. اللہ تعالیٰ جس کو بھی عزت دے. یہ جو لگڑ بگڑے ان کے پاس آ کے بیٹھے تھے آج شہباز شریف کے پاس, میں نے کہا ایک کونسلر نہیں لاہور سے منتخب کر سکتے. یہ مسلم لیگ کی اللہ معاف کرے سیاسی تدفین کروانا چاہ رہے ہیں ان سے, یہ غلطی کروا رہے ہیں, اور نون لیگ کا نقصان ہے, اس میں اور کسی کا نہیں ہے. منیب فاروق صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آنے والا الیکشن ہے پرویز الہی صاحب کا, کو خرابی ہوگی اس میں؟ کیونکہ اب اگر لوگ غائب ہوئے, ووٹ ڈالنے نہ آئے, یہ دھمکیاں تو ٹھیک ہے, چلے سیاست میں ہر قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. ڈو یو تھنک رانا ثناء اللہ صاحب سیریس ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ لوگ غائب ہو سکتے ہیں, پارٹی فیصلہ کر لے؟ اچھا, یہ بیسیکلی میں ایک تو اصولی بات ہے اور میں اس پہ تائید کروں گا عارف حمید بھٹی صاحب کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جس کے پاس نمبرز ہیں فرینکلی اسی کو وزارت اعلیٰ سوٹ کرتی ہے, وہ مل جائے اسے اور وہ چیف منسٹر بن جائے. اور جب تک ان کی اپنا الائنس کا ہے وہ چلانا چاہیے, انہیں پنجاب چلانا چاہیے, ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے ایک بات ہے, یہ دھاندلی سے یا دھونس سے یا کسی ادارے کی وجہ سے بندے اٹھوانا یا یہ پرچے کروا کے کسی کو غائب, ایسا تو کچھ نہیں میں دیکھ رہا, ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کیا پوری تحریک انصاف اس وقت یکجا ہے, جو بھی لوگ بچ گئے ہیں اور وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اگر تو کھڑے ہیں بادی نظر میں, تو پھر تو یہ سوئفٹلی ہو جائے گا, جو مرضی بڑھ کے مارتا رہے. لیکن
हमारे मुल्क में आपको पता है ना, कुछ किसी वक्त भी कोई सरप्राइजेस हो सकते हैं। पिछली दफा भी था बहुत सरप्राइजेस, कोई ऐसी ऐसी नई चीजें आ जाती हैं। वो जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो भी एक सरप्राइज था इन द मिडल ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो कुछ ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग एब्सटेन कर जाएं अगर उन्होंने किसी ने गंद डालना है डलवाना है। वो धौंस से नहीं करेंगे, किसी इदारे की मर्जी से नहीं करेंगे, या वो ये नहीं करेंगे कि जी इनको हमने पकड़ लिया है और बंदे गायब कर दिए। हाँ, कुछ लोग अगर खुद कर जाए तो उसका एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वोट डालने पर है, वोट ना डालने पर तो नहीं है वो फैसला। और दूसरी मैं आपको वो भी मैं आपको ये बता देता हूं कि जो आखिरी सुप्रीम कोर्ट से मिला है 22 जुलाई के लिए हुक्मनामा, देखिए ये सेकंड राउंड ऑफ इलेक्शन है। टेक्निकली किसी भी एक जो कंटेस्टेंट है उसको 186 वोट भी नहीं लेने, उसने ज्यादा वोट लेने हैं 130(4) के मुताबिक, आर्टिकल 130 सब सेक्शन 4 के तहत, सब क्लॉज 4 के तहत। तो जो ज्यादा वोट उस दिन ले लेगा, परवेज इलाही साहब के बंदे अगर इधर उधर हो भी जाते हैं और वो हमजा शहबाज से 1 वोट भी ज्यादा ले लेते हैं तो वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। ही डजंट नीड टू हैव 186 वोट एट दैट डे। इसी तरह अगर परवेज इलाही साहब के और पीटीआई के को बंदे, मैं मिसाल दे रहा हूं, इधर उधर हो जाते हैं और हमजा शहबाज सिर्फ 180 या 180 181 वोट लेते हैं, वो वज़ीर आला बन जाएंगे। लिहाजा ये बड़ा टेक्निकल मामला है। लेकिन एक बात है ना, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी एक रोला तो ये है कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग आगे पीछे हुए तो फिर एक नया शोर पड़ेगा। वो शोर आप भूल जाएंगे जो कौमी से, क्योंकि अब हालात कुछ जरा डिफरेंट हैं। एक पंजाब का ज़मीनी इलेक्शन जीती हुई तहरीक इंसाफ है, वो असेंडेंसी पर है, वो उनको लग रहा है कि हम पंजाब फतह करके आए। एक दूसरा वोटर का जो मेंबरान है भट्टी साहब, जैसे हम कहते थे कि अगर मुस्लिम लीग नून 2018 के इलेक्शन से पहले नहीं टूटी ना, उसके बाद नहीं टूटती। अब कोई नहीं छोड़ के जाएगा, बहुत कम लोग होंगे इक्का दुक्का जो आगे पीछे जाते हैं, क्योंकि लोगों को नजर आ रहा होता है कि जो अगर उस टाइम नहीं टूटे जिस टाइम इतना प्रेशर था। अब जो लोग असेंबली में बच गए हैं, एक तो आर्गुमेंट ये जरूर है कि अगर उन्हें जाना होता पहले चले जाते, जब उनको इतना कुछ दिया जा रहा था। अब वो देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पंजाब का इलेक्शन भी जीत के आई है, तो अब जाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो उसका नतीजा क्या होगा? मतलब क्या आप राणा साहब के बयान को सीरियस ले रहे हैं? आप कह रहे हैं सियासी बयान था, वैसे ही इसमें कुछ सीरियस नहीं, पहली बिल्कुल सीरियस ले रहा हूँ। पहली बात तो यह कि राणा साहब का वो बयान भी काबिल एतराज़ है कि 25 को मैंने धुएं नहीं निकलवा दिए नाक से। इस पे फख्र कर रहे हैं जो उन्होंने मकबूजा कश्मीर बनाया लाहौर को, और जो इस पूरे को और मारा और घरों बेडरूमों में दाखिल हो गए मर्द एहलकार बिना वारंट के, और जो खवातीन को जिस तरह मारा, जिस तरह बच्चों को मारा, जो आंसू गैस फेंके, उस पर फख्र कर रहे हैं। दूसरी बात है कि किस मौके पे क्या फरमा रहे हैं। ये वो हैं जिन्होंने जो कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन शफाफ कराए हैं, वो कह रहे हैं कि 5-7 बंदे अगवा भी हो सकते हैं। आप इससे नीयत का अंदाजा लगाए। तीसरी बात, ये बहुत कुछ करने जा रहे हैं जो सुना जा रहा है। क्या करने जा रहे हैं? नंबर 1 तो कि पीटीआई के लोगों को कि आप एक और फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें मुबैना तौर पर और परवेज इलाही को वोट ना दे, एक बात। दूसरी बात करने जा रहे हैं वही जो गवर्नर वाली एपिसोड दोहराई थी कि हल्फी ना लें, डिले करें, टैक्टिस इस्तेमाल करें, ये कोर्ट में जाएं, 2-3 महीने आगे गुजरे, और ये कभी भी ये इस तरह एक मोजज़ा होगा। यानी इसके बाद 24 मेरे और आपके वजीर आजम तो होंगे वो शहबाज शरीफ साहब, लेकिन आगे रवात से आगे नहीं होंगे, भाराकाऊ से आगे नहीं होंगे, करनौल से आगे नहीं होंगे। तो वो चाहते हैं कि हमजा शहबाज हटे और सारा कुछ हो। और लेकिन इनका इस वक्त, और आपको मैं बात बता दूं, ये मुस्लिम लीग नून टूट सकती थी अगर ये उस्मान बुज़दार और महमूद खान ना होते। तो अगर परवेज खटक और परवेज इलाही होते तो मैं देखता मुस्लिम लीग कैसे इंटैक्ट रहती। नहीं, वो एक अलग बात है। नहीं, वो एक अलग बात है, एक अलग बात है। छोड़ सकते थे, जा सकते थे। ये इन्होंने बंदे ऐसे लगाए कि उनको देखकर तो सारे को कहते हैं कि मैं जिस जगह अच्छी जगह हूं। और ये अब इनका वास्ता है परवेज इलाही साहब से। जो अब है मुकाबला बराबर का, अब जोड़ बराबर का है। तो अब अगर इधर से भी होंगे, अगर कुछ अगवा या कुछ नहीं होंगे, तो हो सकता है मुस्लिम लीग नून से भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। तो अब ये एक अजीब सा मुकाबला पंजाब में हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स उस तरफ नहीं जाएगी। स्मूथ ट्रांजैक्शन हो जाए, ट्रांजिशन हो जाए, क्योंकि अगर ना हुई तो भाईजान इस वक्त ये जो हाइप क्रिएट हुई है, जो चीजें हुई हैं, इसका जो आखिर का नुकसान होगा वो इस मुल्क को होगा। और 8-8 रुपए एक दिन जो डॉलर बढ़ रहा है और जो रुपया गिर रहा है, ये इस पे खौफे खुदा करें। स्टॉक एक्सचेंज को देखें, IMF को देखें, FATF को देखें और अपने हालात देखें। अगर आप फ्रेश इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते तो कम से कम ये इतना ही कर लें कि आप कहें कि जिसका है वो जीते और जिसका है वो आगे बढ़े। स्मूथ ट्रांजिशन का लफ्ज इस्तेमाल किया है भट्टी साहब ने मुनीब।
क्विकली आपको स्मूथ ट्रांजिशन नजर आ रहा है? देखिए मैं एक लॉजिकली जो स्ट्रेटजी टॉक शोज के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाए, काशिफ साहब उसमें थोड़ी एग्जीक्यूट होना होता है। लेकिन एक बात है, चौधरी परवेज इलाही साहब का ये कहना कि खबरदार आईबी किसी को तंग करे और खबरदार ये करे, इट मीन कुछ सेंस तो परवेज इलाही साहब बड़े जीरक सियासतदान है, कुछ तो वो सेंस कर रहे हैं कि कुछ हो सकता है। और मैंने फिर आपको कहा ये बड़ा वो टच एंड गो वाला सिस्टम हो सकता है, कुछ बंदे इधर उधर हो, कोई एब्सटेन कर जाए, बाद में होगा बाय द वे वो भी पार्टी लाइन के खिलाफ जाएगा, होगा वो भी डिसीट। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए एट एनी गिवन डे तो कुछ भी हो सकता है, आपको पता है। लेकिन उससे नतीजा क्या? असल मसला ये नहीं कि वो बिल्कुल मुमकिन है, पाकिस्तान में मुमकिन तो कुछ भी है। लंबा हो जाएगा ना भट्टी साहब, अगर इन हालात में ऐसा हुआ 2 मिनट तो क्या होगा? मुझे इख्तलाफे राय दोनों बड़े एंकरों से करने दें। एक तो खुद लोटों का जो मुनर्रफ अरकान का हाल हुआ है आपने खुद देख लिया, क्या इन हालात में मजीद लोग लोटा होना पसंद करेंगे? खुद मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कहा कि हम पहले कहते थे 20 की 20 इलेक्शन जीतेंगे, कहते हैं लोटों की वजह से हम इलेक्शन हार गए हैं तो इसको आइंदा टिकट नहीं देंगे। इसके बाद क्या मुस्लिम लीग नून के पास इसकी ऐसी डायरेक्शन है कि जो लोग इसकी तरफ जाए पीटीआई के? मुझे वो बता दें। बज़ाहिर इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बज़ाहिर बादियुल नजर में नजर था, मासवाए एक कमिश्नर है उसकी जिम्मेदारी लगाई है 2-3 बंदे अगवा कर, वो बुजदार के भी बहुत करीब तरीन थे, 3 अफसरों की लगाई है, लेकिन 2 ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता है, इन हालात में जब आपकी हुकूमत जा रही हो तो ब्यूरोक्रेसी 25 मई वाला हल नहीं करेगी, जैसे इरशाद भट्टी साहब ने फरमाया कि मासूम बच्चों पर दरिंदगी से शेलिंग करना, लाठी चार्ज करना। ऐसे में ब्यूरोक्रेसी जो सरकारी लोटाक्रेसी है ना, ये सियासी लोटाक्रेसी से ज्यादा टर्न लेती है। मेरा नहीं ख्याल बात सुहाए कि ये बंदे बेहोश करके, वो जो बेहोश करके या नामालूम डालों में डाल के ले जाते हैं वो करें। पुलिस ये काम फिलहाल नहीं कर सकती जितना मैं इस 36 का 36 डिस्ट्रिक्ट के डीपी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।